حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ لقمان ہے، اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا تھا، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے سے جس انداز سے محبت فرمانا چاہے وہ فرما سکتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت مشہور شخصیت ہیں، اور لوگوں کی زبان پر یہ اکثر نام ہوتا ہے لقمان حکیم کے نام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان سے کیسی محبت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو حکمت عطا فرمائی اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کو حکمت ایسی شان والی عطا فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی خود ہی وضاحت فرمائی کہ لقمان کو حکمت عطا فرمانے والے، دانائی عطا فرمانے والے یہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا رب ہی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا ان سے کیسا پیار ہے، اور یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی، اپنے بیٹے سے کچھ گفتگو کی، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گفتگو کو پسند فرما کر قرآن پاک میں شامل فرمایا، اور اس شان کے ساتھ کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی جو نصیحت کی وہ یہ کی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور شرک ہے کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تین چیزوں میں شرک ہوتا ہے۔ شرک کی تین قسمیں ہیں۔ ایک شرک کہلاتا ہے شرک فی العبادات، یعنی کہ عبادت میں کسی کو رب تبارک و تعالیٰ کا شریک کر دینا، اب چاہے وہ ایک سجدہ ہی کیوں نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر مزار پر جانے والا بزرگ سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو گناہ گار ہے، اگر خدا سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہو گیا۔ اور اہل سنت کا یہ طریقہ نہیں کہ مزاروں پر جا کر سجدہ کیا جائے، لہذا جو مزاروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں یہ ان کا قصور ہے، اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت الحمدللہ قرآن کے مطابق ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اسی طرح دوسرا جو شرک ہے وہ کہلاتا ہے شرک فی الذات، لہذا رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ جیسی شان و عظمت والا ہے، اس کی ذات کے لائق کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی، وہی اپنی شان و عظمت کے مطابق ہے۔ اسی طرح جو تیسرا شرک ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے شرک فی الصفات، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کی خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں، ان صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہہ سکتے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب بعض صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، بندے کے ساتھ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا ان صفات میں فرق کیا ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جناب رب ہماری سنتا ہے، سنتے تو میں اور آپ بھی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ صفات کو شامل نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر آن دیکھ رہا ہے، ہم جہاں بھی
چھپ جائیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ شریک نہیں ہوا؟ جناب اس بات کے اندر یہ فرق ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں نا وہ رب تعالیٰ کی اپنی ہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہیں، لیکن جو خوبیاں ہمیں میسر ہیں وہ ہمارے رب کی عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے کہ اس کی صفت ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جو علم غیب عطا فرمایا کہ وہ عطا فرمانے والا ہے. لہذا اگر ہم کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب شرک ہو گیا. جناب شرک نہیں ہوا. جس طرح آپ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھنے والا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں، وہ سننے والا ہے میں بھی سن رہا ہوں، تو شرک نہیں ہوا. تو لہذا اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ غیب کا علم جاننے والے ہیں تو شرک اس لیے نہیں ہے کہ میرا رب غیب کا حقیقی طور پر جاننے والا ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی عطا سے غیب کا علم جاننے والے ہیں. تو لہذا الحمدللہ قرآن و حدیث ہمیں واضح طور پر شرک کے مضامین سمجھا رہا ہے. اور یہاں پر آخری بات یہ بھی عرض کروں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے جو خوبی ہے مدد کرنا، یہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مدد کرنے والے ہیں انبیاء ہوں اولیاء ہوں یہ رب کی مدد سے کرتے ہیں، رب کی عطا سے کرتے ہیں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جن بتوں سے جن جھوٹے خداؤں سے مدد حاصل کی جاتی ہے، لہذا ان جھوٹے خداؤں سے مدد طلب کرنا، مدد حاصل کرنا یہ شرک ہو گیا. آج ہمارے یہاں مسلمان عامل بھی موجود ہیں، ہمارے مسلمان ان کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن پنڈتوں کے پاس بھی جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے جو پنڈت کے پاس جا رہا ہے تعویذ دینے کے لیے کیا وہ اللہ کا نام لکھ کر تعویذ دے گا؟ وہ اپنے بھگوان کا ہی نام لکھ کر دے گا، اپنے جھوٹے خداؤں کا نام لکھ کر ہی تعویذ دے گا؟ جناب محبوب آپ کے قدموں میں، آپ جس عامل کے قدموں میں جا رہے ہیں نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے، وہ آپ کو پہلے شیطان کے قدموں میں ڈالتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے مدد حاصل کرتے ہوئے آپ کو تعویذ منع کر دیتا ہے. لہذا رب تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کیا بھی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے صابر و شاکر بندے بنیے. رب تعالیٰ کے دشمنوں کے پاس جا کر تعویذات لے کر اپنے مسائل کو حل مت کیجیے. رب تبارک و تعالیٰ نے جب آپ پر کرم کرنا چاہا کرم فرمائے گا. ہم تو صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں نا. صدیق اکبر تو بچپنے کے عالم میں بھی بت کو پتھر مارنے والے ہیں. ہم مولا مشکل کشا کے ماننے والے ہیں نا. مولا مشکل کشا تو ماں کے پیٹ میں تھے. حضرت علی کی منتدہ ماں کے پیٹ میں تھے. آپ کی ماں جب خود کو سجدہ کرنا چاہتی تھی آپ اپنے پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اپنی ماں کو پاؤں سے روکتے تھے اور آپ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاتے تھے کہ جب جب آپ خود کو سجدہ کرنے لگتی تھی آپ کی والدہ تو آپ اپنے پاؤں سے اپنی ماں کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے تھے. ہم تو ان صحابہ کے ماننے والے ہیں. ہم ان بنگالیوں کے پاس کیوں جائیں؟ ہم ان پنڈتوں کے پاس کیوں جائیں؟ ان کو ہم چوٹی کی نوکر بھی نہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس پر ایمان رکھیں. ہمارا